رمضان المبارک کا پہلا عشرہ مکمل ہو چکا اور دوسرا عشرہ بخشش ہے اور تیسرا جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ میں اور آپ دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ اللہ جل مجدہ الکریم ہم سب کو رمضان المبارک کے ایک ایک لمحے کی قدر نصیب فرمائے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے ہم سب کو دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور اس مقصد کو اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات کے آخری رکوع میں بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے تمام جنوں کو اور تمام انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے تخلیق فرمایا۔ اور بدقسمتی سے جدھر ہم چل پڑے ہیں وہ چیزیں ہمیں اپنے مقصد سے بہت دور لے کر جا چکی ہیں۔ اس وقت من حیث القوم میں بات کر رہا ہوں، ایک مقصد ہے کما لو پیسہ، کل وہاں کیا جیسے کر لو، اور یہ مقصد نہیں ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنی لاریب اور بے عیب کتاب میں 16ویں سپارے کے آخری رکوع میں فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیوں رزق کی اتنی پریشانی لے رہا ہے، یہ تیرا کام ہی نہیں ہے۔ نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اللہ فرماتا ہے ہم تجھے روزی دیں گے۔ رہ گئی اولاد کی بات، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں اور اعراف میں واضح طور پر فرمایا نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، تمہیں بھی روزی دیں گے اور تمہارے بچوں کو بھی روزی دے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ 18,000 مخلوق ہے جی تقریباً اللہ تعالیٰ کی، اور ان میں سے پیسہ صرف انسان کماتا ہے اور بھوکا بھی یہی مرتا ہے۔ کوئی مخلوق چھوٹی ہو یا بڑی ہو، چونٹی سے لے کر ہاتھی تک سب کو اللہ رزق دے رہا ہے، اور یہ تو 6 مہینے کا سٹاک کرتی ہے۔ اللہ جل مجدہ الکریم نے مجھے اور آپ کو فضل فرماتے ہوئے یہ رمضان کا دوسرا عشرہ بھی دیکھنا نصیب کر دیا ہے۔ یہ عشرہ بخشش کا ہے۔ بس سوال صرف اتنا ہے کہ کیا میں اور آپ بخشش کے لیے ایگری بھی ہیں یا ابھی ہم مصروف ہیں۔ میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ فوائد کیا ہیں جی اللہ تعالیٰ کی طرف آنے کے؟ واحد ایک جملہ ہی کافی ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، فرمایا جب سے میں اللہ کے کاموں میں لگ گیا ہوں اللہ میرا کوئی کام رکنے ہی نہیں دیتا۔ اور ابھی ایک نعرہ لگ رہا تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، جو نہیں جانتا اس کے لیے اللہ نے قرآن میں واضح طور پر سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124، 25 اور 26 میں فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے محبوب سے منہ موڑ لی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، مفسرین نے اس کو مینشن کیا ہے کہ ذکر سے مراد حضور کی ذات ہے، قرآن بھی ہے، احکام بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے محبوب سے منہ موڑ لیا، یعنی میرے محبوب کے احکام کو پس پشت ڈال دی، اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے، اور معاشرہ اپنی مرضی سے زندگی گزار رہا ہے۔ نماز بھی ہماری اپنی مرضی کی ہے، 1:15 بجے پہنچنا ہے تو ٹھیک ہے کوئی گل نہیں، 3 رکعتاں رہ گئی، آخری رکعت وچ بھی پہنچ جاواں گے کوئی گل نہیں۔ حکم یہ ہے قرآن حکیم کا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا جی، صرف ایک مرتبہ، کہ حضور کے ایک صحابی بخاری میں موجود ہے، حضرت سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 24 میں موجود ہے۔ حضور نے ان کو آواز دی، فرمایا سعید یہ نماز پڑھ رہے ہیں، فلم یجبہ، انہوں نے جواب نہیں دیا، لیکن ایک اور کام کیا، جہاں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھنا تھا 1 بار پڑھ لیا، نماز جلدی جلدی مکمل کی، اور بھاگ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے آگے سے فرمایا کہ جب میں نے بلایا اس وقت کیوں نہیں آئے؟ عرض کی حضور میں نماز پڑھ رہا تھا، تو سرکار نے فرمایا کہ میری بات نہ مان کر کون سی نماز پڑھ رہے تھے؟ فرمایا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا سورہ انفال کی آیت نمبر 24 کہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے ایمان والو جب تمہیں اللہ بلائے اور اللہ کا رسول بلائے فوراً آ جاؤ، فوراً آ جاؤ۔ براہ راست اللہ نے کبھی کسی کو آواز نہیں دی، زید، عمر، بکر، خالد، اسلم، لیکن یہاں اللہ فرما رہا ہے سورہ انفال میں، فرمایا کیوں پریشان ہوتے ہو کہ اللہ بلاتا نہیں ہے؟ تو یہاں کہہ رہا ہے کہ جب اللہ بلائے، فرمایا میرا حبیب تمہیں بلائے یہی سمجھو کہ تمہیں میں بلا رہا ہوں۔ تم آئے اور میرے محبوب نے تمہیں آگے سے کہہ دیا بازار سے جاؤ سبزی لے آؤ،
گھر میں مہمان آئے، تم بازار گئے، تم نے شاپنگ کی، تم نے بارگیننگ کی، قبلے سے سینہ پھرا ہے، تمہیں آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ لگا، تھیلی کے اندر سارا کچھ جمع کیا، تھیلی کو کندھے پہ رکھا، واپس آ کر تم نے سامان گھر میں پکڑا دیا، فرمایا اب تم نے جہاں سے نماز چھوڑی تھی ادھر سے جا کے ہی واپس شروع کر لو، قبلہ ادھر ہے، آپ نے ایک مرتبہ ایسے دیکھا استقبال قبلہ کی شرط ختم ہو گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی، یہاں تو نماز حقیقتاً ٹوٹی ہوئی ہے، منہ نہیں موڑنا جی حضور کی بات سے، سمجھ آئے نہ آئے بس ٹھیک ہے بات ماننی ہے، جہاں حضور نے جو کہہ دیا اس کو مان جائے، اس میں زندگی ہے، خود نص میں موجود ہے، فرمایا وہ بلاتا ہی تمہیں اس لیے ہے تاکہ تمہیں زندگی عطا فرما دے۔ مسجد نبوی میں خطبہ ہو رہا ہے اور خطبہ حسنین کریمین کے نانا جان دے رہے ہیں، ایک شخص مسجد نبوی میں حاضر داخل ہوتے ہیں حضور کے صحابی، ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میں کملی والے دے نیڑے جا کے بیٹھ کے گل سنا، حضور کی نگاہ ان پہ پڑی، سرکار نے فرمایا اجلس، بیٹھ جا، لیکن وہ آواز مسجد نبوی کے در و دیوار تک محدود نہ رہی، وہ وہاں سے باہر بھی نکل گئی، اور حضور کو اللہ نے یہ ملکہ اور یہ کمال عطا فرمایا ہوا تھا کہ فتح مکہ کے موقع پر اور حجۃ الوداع کے موقع پر حضور نے جو خطبہ دیا، خصوصاً حجۃ الوداع کے خطبے میں اور موقع پر سرکار نے جو خطبہ دیا، اس وقت جو نفوس تھے، جو انسان حضور کا خطبہ سن رہے تھے، ان کی تعداد حضرات صحابہ تقریباً 1,00,000 سے تجاوز کر چکی ہوئی تھی، اور ان سب کے کمنٹس یہ ہیں کہ جو آواز پہلے نمبر پر بیٹھنے والے کو آ رہی تھی، آخر میں بیٹھنے والے کو بھی وہی آواز آ رہی تھی۔ اور اپنے گوگل پر لوکیشن میں نکالیے گا نہاوند، خراسان سے آگے چلے جائیں نہاوند ہے، اور سینکڑوں میل دور حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں مسجد نبوی میں، اور ایک دستہ لشکر کا بھیجا ہوا نہاوند کے اندر جس کی قیادت کر رہے ہیں حضرت ساریہ، حضور کے صحابی ہیں، کہ اچانک دشمن جو ہے وہ پیچھے سے حملے کی تیاری کر رہا ہے، پہاڑی کے اوٹ سے، حضرت عمر مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، حضرت ساریہ جو ہیں وہ نہاوند کے اندر ہیں، اور حضرت عمر خطبہ روک کر کہتے ہیں ساریہ پہاڑ وال توجہ کر، پلٹے ایسے، اور لشکر کو دیکھا کہ لشکر پیچھے سے امٹ کر آ رہا تھا، حکم دیا اپنی جماعت کو ان کے اوپر حملہ کرو، حملہ ہو گیا، فتح نصیب ہوئی، لیکن حضرت ساریہ کو وہ بات ذہن میں گھوم رہی ہے کہ وہ لبو یار فاروق اعظم بھی آئے نے پیچھے، وہ دیکھا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں نہیں ہے، اور لشکر کی فتح جب ملی پوچھا جی حضور فلاں دن فلاں بجے آپ کہاں تھے؟ فرمایا میں مسجد نبوی میں تھا۔ کہا جی آپ نے آواز دی، کہا تم نے سنا نہیں ہے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ تو غلام کی یہ شان ہے، مدینے میں بولے نہاوند میں آواز جاتی ہے، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا اس کو بٹھاؤ، اب وہ جو سامنے تھے حضور ان کو فرما رہے ہیں، 2.25 کلومیٹر دور حضرت عبداللہ ابن رواحہ درباری شاعر حضور کے، یہ اپنے گھر سے نکلے مدینہ شریف آنے کے لیے، تو وہ آواز جو حضور سامنے والے کو دے رہے تھے وہ آواز ان کو بھی آئی، اور تیزی سے آ رہے ہیں مدینہ منورہ کی طرف، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آواز کان میں آئی، بیٹھ جاؤ، ادھر ہی بیٹھ گئے، خاصا وقت گزر گیا، بندے آ رہے ہیں کولو لنگ کے جا رہے ہیں، خیر ہو یا جیسے بیٹھے ہو، حضور نے بٹھایا، حضور تو مسجد شریف میں، آپ یہاں بیٹھے ہوئے، آج آپ نے جانا نہیں تھا سرکار کی بارگاہ میں، سرکار نے ادھر بٹھایا ہوا، کیا کروں؟ حضور کی بارگاہ میں آ کر کہا یا رسول اللہ آج آپ نے عبداللہ بن رواحہ کو وہ کھلے آسمان تلے کیوں بیٹھنے کو حکم دیا؟ سرکار نے فرمایا میں نے تو اس کو نہیں کہا، میں نے تو اس کو کہا، یہ جو سامنے تھے میں نے ان کے بارے میں کہا ان کو بٹھاؤ، تو وہ جا کر حضرت عبداللہ بن رواحہ کو حضور کی بارگاہ میں لے کر آئے، فرمایا کیوں بیٹھے تھے؟ عرض کیا حضور آپ کا جملہ سنا، بیٹھ جا، میں بیٹھ گیا، حضور نے دیکھ کر کیا فرمایا؟ فرمایا زادک اللہ حرصاً علی تواعیت اللہ و تواعیت رسولہ، فرمایا اللہ نو کہ میں راضی کرنے تے اللہ دے حبیب نو کہ میں راضی کرنے، عبداللہ بن رواحہ کو لو سیکھ لو، کہا کسی کو عمل کوئی کر رہا ہے، جن کو کہا وہ تو فوراً ہی بیٹھ گئے، لیکن جو سن رہے تھے وہ بھی فوراً بیٹھ گئے، ہمارا تو عمل جدا ہے۔ حضور نے فرمایا اشرائے بخشش ہے یہ، ہم تو بخشش کے لیے سنجیدہ ہی نہیں ہیں، اگر 14 فروری اور 14 مارچ ہمارا ایک جیسا ہے، ہماری نماز میں، ہمارے ذکر میں، ہماری عبادت میں اضافہ نہیں ہوا،
تو یہ روزے نہیں ہیں, ہم تو مصروف ہیں. اسی اللہ نو کہنے یا اللہ پھر کدھر آواں گے, پھر بخش چھڈی, روزے چ اسی مصروف ہاں, کام کاج دا لوڈ بڑا ہے. سنو جی, آپ کام کاج کی بات کرتے ہیں, مصروفیت زیادہ ہے. اللہ فرماتا ہے ومن اعرض عن ذکری, جس نے میرے محبوب سے منہ موڑ لیا, فإن له معیشۃ ضنکا, میں اسے دنیا کی زندگی میں تنگ کر دوں گا. نمبر 2, وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ, پھر اللہ فرماتا ہے جب قیامت کے دن میں اس کو اٹھاؤں گا تو اس کو اندھا کر کے اٹھاؤں گا. یعنی وہ بدبخت ہوگا جو قیامت کے دن بھی حضور کا جلوہ نہیں دیکھ سکے گا. وہ آگے سے کہے گا لما حشرتنی اعمیٰ, یا اللہ مینوں کیوں اندھا کیتا ہی, مجھے اندھا کیوں کیا ہے, وقت کنت بصیرا, میں تے ہر پاسے ویکھدا ساں. اللہ اس کو قیامت والے دن عالم محشر میں جواب دے گا. اللہ فرمائے گا کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسیٰ. اللہ فرمائے گا میری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی, تو نے میری آیتوں سے منہ موڑ دیا, ہم نے اس کا صلہ تجھے یہ دیا کہ تجھے آج کے دن بھی ہم اندھا کر رہے ہیں. اللہ فرمائے گا میری آیتیں نہیں آئی تھی, تمہیں آواز نہیں آتی تھی, یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ, کہ جب جمعے کے دن اذان کی پہلی آواز آ جائے کاروبار بند کر دو ورنہ حرام ہے, اور تم دوڑ کر آؤ. دوڑنے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے, کہ تم جلدی جلدی مسجد کی طرف آ رہے ہو, آگو بندہ پوچھے خیر ہوئے آج کیوں دوڑ کیوں رہے ہو, آج تیز کیوں چل رہے ہو, تسی اگو کو تینوں نہیں پتا جمعہ ہے. اللہ فرماتا ہے فاسعوا الی ذکر اللہ, تم میری یاد کی طرف دوڑ کر آؤ. وذروا البیع, پوری کائنات کو تمہارے ہاتھ میں رکھ دے, اس کو چھوڑ دو. اللہ فرماتا ہے ذالکم خیر لکم, یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اگر نہیں چھوڑو گے میں کیا کروں گا, اللہ فرماتا ہے میں تمہاری معیشت کو تنگ کر دوں گا. اور تنگی کا مطلب یہ ہے, اللہ فرماتا ہے تم پیسے کما کر حرام کی طرف چلے جاؤ گے. تمہیں میں دنیا کا امیر ترین بنا دوں گا لیکن تم سے میں سکون لے لوں گا. اللہ فرماتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں تمہارا دل جو ہے وہ کبھی رجے گا نہیں. اور پھر فرمایا قبر میں تمہیں تنگ کر دوں گا. مفسرین نے لکھا کہ جس بندے نے حضور سے منہ پھیر لیا, اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا, قبر اس کو اس طرح دبائے گی کہ اس کی پسلیاں دوسری پسلیوں میں مل جائیں گے. اللہ فرماتا ہے میں تمہیں دنیا میں بھی تنگ کروں گا, قبر میں بھی تنگ کروں گا, پھر حشر میں بھی میں تمہیں تنگ کروں گا. اور آخرت کی تنگی یہ ہوگی کہ میں تمہیں پینے کے لیے اہل دوزخ کا خون دوں گا. مصروفیت کی بات کرتے ہیں یار کہ مصروفیت بڑی ہے. میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں جی. 17 رمضان کو معرکہ بدر ہوا جی, جبریل بھی تھے. اللہ فرماتے ہم نے پہلے فرشتے بھیجے, 5000 فرشتہ بدر میں آیا. صحابہ کے پاس تو 2 گھوڑے تھے, لیکن حضرت عکاشہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس تلوار تھی, وہ ٹوٹ گئی تو ایک لکڑی زمین سے نظر آئی. حضور نے فرمایا یہ مجھے دو. فرماتے ہیں میں نے لکڑی اٹھا کر حضور کے ہاتھ میں پکڑائی. حضور نے فرمایا قاتل بہذا یا عکاشہ, فرمایا اس کے ساتھ جنگ کرو. کہتے ہیں میں نے یہ سوچا ہی نہیں حضور لکڑی ہے, لکڑی نال کی میں جنگ ہوندی. فرماتے میں لکڑی ایسے کرتا تھا تو دیکھتا تھا کہ گردن نیچے گری ہوتی تھی. اور جبریل آ رہے, بڑے بڑے فرشتے, بخاری میں موجود ہے. جبریل سے حضور نے پوچھا فرشتے افضل کیڑے؟ عرض کی حضور سب سے سارے فرشتوں میں افضل فرشتے وہ ہیں جو بدر میں آپ کو خوش کرنے کے لیے حاضر ہو گئے تھے تلوار کے ساتھ. لکھیں حضرت عکاشہ کا نام گوگل پہ. حضرت عکاشہ سوٹی کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں. سوٹی ایسے کرتے ہیں دوڑ اتر جاندی ہے. تو کہا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ فرمایا سوٹی ہم نے پکڑی ہے نا. زور کے ٹائم جبریل واپس چلے گئے, میکائیل بھی چلے گئے. جا کے دروازہ کھٹکھٹایا, آسمان کا دروازہ کھولو. فرمایا دروازہ نہیں کھولنا. فرمایا پوچھو جبریل سے میرے حبیب سے چھٹی لے کر آیا ہے. حضور زور کی نماز پڑھا رہے, زور کے بعد نماز میں مسکرائے. حضرت جابر نے کہا رأیناک تبسمت فی الصلاۃ, حضور اسی ویکھیا ہے اگے ہو کے ویکھیا کہ تسی آج نماز وچ مسکرا رہے ہیں. اور عرض کہ حضور میں کلیاں نہیں ویکھیا, صدیق اکبر تو لے کے جننے صحابہ پہلی صف وچ کھڑے سن انہوں نے اگے ہو کے سنو. اور کسی کی نماز نہیں ٹوٹی, کیونکہ اصول ہے نماز اس وقت ہوتی ہے جب چہرہ قبلے کی طرف ہو, اور بچتی اس وقت ہے جب دل رسول اللہ کی طرف ہو. حضور آپ مسکرا رہے تھے. فرمایا وہ جبریل یہاں سے واپس گئے, لیکن ہوا یہ کہ جب ادھر پہنچے انہوں نے کہا کدھر آئے ہو؟ کہا کہ ہم واپس آ گئے, میرے محبوب سے رخصت طلب کی ہے
کہا جی رخصت تو نہیں، چونکہ جنگ ختم ہو گئی سی لہٰذا اشارت النص سے ثابت ہوا کہ چھٹی ہو گئی ہے تو ہم چلے گئے۔ فرمایا جاؤ پوچھ کر آؤ، میرے حبیب سے اجازت لے کر آؤ۔ حضور فرماتے میں نماز پڑھا رہا تھا، جبریل اور اسرافیل میرے پاس آئے اور مجھے پوچھتے حضور اجازت ہے؟ فرمایا اجازت ہے۔ کہنے لگے آج پتہ چل گیا جہان وہ ہو تب بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں ہے، جہان یہ ہو تب بھی حضور کے بغیر گزارا نہیں۔ اس کو امام ابن کثیر نے البدایہ میں لکھا، امام شامی نے سبل الہدا میں لکھا۔ جو مصروف ہیں ان کے لیے یہ مصروفیت کے بہانے چھوڑ دیں، میرے تو بغیر نظام نہیں چلتا۔ میں کہا پتر صرف اکھ بند ہون دی دیر ہے، تیرے نال گھر دا نظام نہیں چلے گا۔ روٹی پکانی ہے بس ٹھیک ہے، دفناؤ، اعلان نہیں کیتا نے تو سارا نظام 8 9 10 15 16 گھنٹوں کے اندر کلیئر ہو جائے گا۔ اگر نہ کلیئر ہوا تو اس کی ایک نشانی ہوگی جی بارو آ رہے ہیں، لہٰذا ان کو جا کر سرد خانے میں رکھو، ان کو قبر میں جانے سے پہلے 3 دن عذاب دیا جائے۔ اور یہاں کہتے ہیں جی یہاں چہرہ دیکھنا ہے، چہرہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ زندگی میں تو ان کو ترساتے رہے ہو، آج کہتے ہو چہرہ دیکھنا ہے۔ یہ تو انسان کی حیثیت ہے، سمجھتا ہی نہیں ہے نا۔ صحابہ سے زیادہ کون مصروف تھا یار؟ لیکن سنن نسائی کی حدیث پڑھیں اور صحابی ہیں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ، غزوہ تبوک میں لیٹ ہو گئے۔ لیٹ اس طرح ہوئے کہ آپ کا اونٹ رستے میں بیمار ہو گیا، آپ نے اس کو ایک گاؤں میں لے کر گئے، گوٹے گٹے ہو دے، کوئی مالش مولش کی تھی، لیکن اونٹ جو ہے وہ ٹھیک نہ ہو جی۔ لشکر حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا آگے گزر گیا، حضرت ابو ذر بہت پیچھے رہ گئے۔ آپ فرماتے ہیں جڑا میرا سامان سی نا، میں انہوں ایک گٹھری دے اندر بنیا تے گٹھری دے اندر بن کے سر دے اوتے رکھ کے پیدل ٹرنا شروع ہوا۔ مہینے دا سفر ہے، سواری تو بغیر، اور حضرت ابو ذر غفاری پیدل چل رہے ہیں اور رستے میں 2 چیزیں کھڑی ہیں، عقل اور عشق۔ عقل کہندی یہ کوئی گل نہیں، سواری نہیں رہی تم جانا ضروری تو نہیں۔ عشق کہندا کوئی گل نہیں، جدھر کملی والا گیا ادھر کر سفر، چل لگے۔ عشق میں برت کشاں کشاں، عشق دھکے دے رہا ہے۔ عقل کہندی ہے کیویں پہنچیں گا، تیرے کول تے میپ بھی نہیں ہے۔ صحابہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے، دور سے ایک سایہ نظر آیا کسی بندے کا۔ صحابہ نے کہا حضور یہ بہت دور سے کوئی بندہ آ رہا ہے، تو حضور نے ان کو دیکھ کر دور سے سایہ دیکھ کر کہا ابو ذر آ رہا ہے۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں اوصانی حبیبی، میرے آقا و مولا، میرے محبوب، اوصانی حبیبی۔ فرمانے حضور نے میں نے ایک واری کیا سی کہ ابو ذر اعتراء کم نہ چھڑی، ساری زندگی ان کی جنگ جہاد میں گزری، بڑی مصروفیت میں، لیکن فرماتے ہیں اللہ کی قسم ہے جب سے حضور نے وہ 3 کام فرمائے میں نے کبھی بھی نہیں چھوڑے، اور فرمایا کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ جملے حدیث کے سنن نسائی کی حدیث نمبر 2406 ہے، فرماتے ہیں لا ادعہن انشاءاللہ، فرماتے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑوں گا۔ صرف حضور نے 3 باتیں فرمائی تھی۔ نمبر 1 حضور نے فرمایا سی کہ اوصانی بصلاۃ الضحیٰ، سرکار نے فرمایا چاشت کی نماز نہ چھوڑنا، 7:30 بجے کے بعد، 7:15 بجے کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے تو فرمایا جو بندہ یہ 2 رکعتیں پڑھتا ہے اس کے جسم کی طرف سے صدقہ ادا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2 حضور نے فرمایا تھا کہ کبھی وطر نہ چھوڑنا، ہوتا ہے نا میں فرض پڑھ لے سنتا ٹھیک ہے صبح پڑھ لوں گا، حضور نے فرمایا سونے سے پہلے وطر پڑھنے ہیں، کہتے ہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے۔ اور نمبر 3 سرکار نے فرمایا جو اسلامی مہینے کی 3 تاریخیں ہیں، ایام 20 13 14 15، ان کے روزے نہ چھوڑنا۔ فرمایا جو بندہ یہ 3 روزے رکھتا ہے وہ ایسے ہی ہے جس طرح کہ اس نے پورا سال روزے رکھے۔ کہتے ہیں بڑے بڑے موقع آئے، بڑی بڑی مصروفیت آئی، لیکن یہ 3 باتیں حضور کی میں نے کبھی بھی ان کو نہیں چھوڑا۔ مصروفیت حضور سے زیادہ مصروفیت کس کی ہوگی؟ 17 کو بدر فتح ہوا، 18 کو حضور مدینہ منورہ پہنچے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے حضور نے آگے ایک صحابی بھیجے ہوئے تھے کہ جائیں جا کر مدینہ میں اعلان کر دیں کہ اللہ نے اہل اسلام کو فتح دے دی ہوئی ہے۔ پھر وہ پورا مدینہ امٹ کے استقبال کے لیے آ گیا۔ جب حضور مدینہ منورہ پہنچے 18 کو تو سرکار کی بیٹی کا انتقال ہو گیا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عثمان کے عقد میں تھی۔ حضور نے جنازہ بھی نہیں پڑھا، اس دین کے لیے اپنی بیٹی کا جنازہ نہیں پڑھا کہ دین کی سربلندی کے لیے حضور بدر چلے گئے، اور حضرت عثمان غنی جو ہے وہ دفنا رہے تھے۔ 20 کو حضور اعتکاف کے لیے مسجد میں بیٹھ گئے۔ ہم نے اس سنت کو کب زندہ کرنا ہے؟ ابھی تو ہماری عمر 30 سال 35 سال 40 سال 45 سال ہو چکی، ابھی تک اس سنت کو زندہ نہیں کر سکے، پھر کب زندہ کرنا ہے؟ ایک عمرہ کیا ہے حضور نے، سارے جاتے ہیں، اور 10 سال حضور نے اعتکاف فرمایا ہے، اور اس مصروفیت میں بھی فرمایا کہ ایک دن پہلے شہزادی صاحبہ کا وصال ہوا ہے اور حضور 20 کو اعتکاف میں بیٹھ رہے، صرف یہ سمجھانے کے لیے فرمایا کائنات میں ہم سے بڑا مصروف کوئی نہیں ہے،
لیکن میں تمہیں یہ وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ تمہیں میں نصیحت کر کے جا رہا ہوں، یہ میری سنت ہے، اس کو تم اپنانا۔ اس میں فائدہ کیا ہے؟ کیا فائدہ؟ حضور نے فرمایا کہ بندہ مسیتیں ستا ہے، اللہ اس کو عبادت کا ثواب دے رہا ہے۔ اللہ کی طرف دوڑیں، اللہ کے محبوب کی طرف دوڑ کر جائیں، اسی میں میرا اور آپ کا بھلا ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو مرضی کرتے رہیں، بظاہر تو بہت کچھ آ جائے گا دنیا میں، پیسہ شیسہ بھی آ جائے گا، کامیابی بھی مل جائے گی، لیکن اصل کامیابی وہ ہے جس کے بارے میں قیامت والے دن بندہ اندھا نہ ہو اور دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر چلا جائے۔ اے پھڑ لو، او ادھر چڑھ جاؤ، ادھر چڑھ جاؤ، اے انجی رہنا نے، اے مر بھی جاؤ گے انجی رہنا نے، اس سے بہتر ہے کہ اس کے ساتھ اپنے تعلق قائم کر لو۔ نہیں تو پھر جب ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ میرا حال دیکھ، یا اللہ میرا حال دیکھ، یا اللہ میرا حال دیکھ، آواز آتی ہے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ حضور نے ایک مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف بھی فرمایا، 20 کا فرما کے فرمایا یہ نفلی ہے، باقی 10 سنت کے دن نے۔ ایک دن کر لو، 2 دن کر لو، 3، کتنی رخصت چاہتے ہو؟ اسلام تو پھر بھی رخصت دے رہا آپ کو، لیکن کل مل نہیں مکڑی نے، کل مل تائیں مکڑی نے، کر ذکر مدینے والے دا، اے دے وچ بلہائی تیری ہے، ایک وار تو ہو جا سونے دا، پھر ویکھی ساری خدائی تیری ہے۔ اس لیے میری آپ سے درخواست ہے کہ ہم فکری طور پر اور عملی طور پر اپنے آپ کو حضور کی شریعت کے آگے اس طرح سرنڈر کر جائیں اور حضور کے دین کے لیے اپنے آپ کو ہم وقف کریں اور حضور کا دین سیکھیں، مسائل سیکھیں۔ آج طلاق کی شرح کیوں بڑھتی جا رہی ہے؟ کیونکہ پتہ ہی نہیں اس ازدواجی زندگی کیسے گزارنی۔ چھوٹی جی گل جا طلاق 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 طلاق، تو کہتے ہیں کوئی تینوں 500 واری حرام پہ میرے تے ہوتے، شریعت کا پتہ ہی نہیں کہ یہ لفظ کہنا ہی نہیں ہے۔ اب یہ کیسے سیکھیں گے؟ جب علماء کے پاس بیٹھیں گے۔ علماء کے پاس کیسے بیٹھیں گے؟ جب دنیا کے جنجال سے نکلیں گے۔ دنیا کے جنجال سے کب نکلیں گے؟ جب پتہ ہوگا کہ میں نے یہاں رہنا نہیں ہے، آخر ایک دن میرا یہاں سے سفر ہو جانا ہے۔ آپ سے میری درخواست ہے مسجدوں کا رخ کریں، آ کر بیٹھیں، حضور کا دین سیکھیں۔ ایک مسئلہ کوئی سیکھ لیتا ہے، اللہ اس کو پوری رات عبادت کرنے والے سے زیادہ ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ایک مسئلہ کوئی سیکھ لیتا ہے، صرف ایک مسئلہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔